کہ پہلا قبلہ کون سا ہے؟ آپ بتائیں۔ بیت المقدس ہے نا، تو پہلا قبلہ تو ادھر ہے اور سارے نبی ادھر ہی آئے ہیں، تو قبلہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں عبادت کرنے؟ بھائی عبادت تو ادھر کرنی ہے، قبلے اول تو بیت المقدس ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جو مشہور ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا بیت المقدس، اس کی وضاحت کر دوں میں؟ نہیں، آپ تفسیر پڑھیں، ابن جوزی کی کشف المشکل پڑھ لیں، امام قرطبی کو پڑھ لیں، دیگر تفاسیر پڑھ لیں کہ خانہ کعبہ کو بھی حضرت آدم نے بنایا اور جس 40 سال کے بعد بیت المقدس کو بھی حضرت آدم نے بنایا ہے۔ بنیاد انہوں نے رکھی ہے، جیسے بنایا انہوں نے کعبہ کو تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر دیوار تعمیر کی، ایسے ہی ادھر بھی بنایا حضرت آدم نے تھا، دیوار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھائی ہے۔ تو اب یہ جو اشکال آ رہا تھا کہ عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو یہ تو ختم ہو گیا، عبادت کے لیے تو نہیں جاتے تھے۔ جو حتیم ہے نا، حتیم کعبہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبر حتیم میں ہے۔ امام سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جو میزاب رحمت ہے اس کے نیچے حضرت ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قبر ہے۔ تو اگر عبادت کرنی تھی تو یہاں کرتے بیت المقدس میں، کیونکہ 40 سال کے بعد وہ بھی بن گیا تھا، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ سارے نبی اپنا اپنا خطہ چھوڑ کے، قبلہ اول چھوڑ کر کے، اور وہاں جا رہے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ سن لیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک محفل میلاد عرش معلیٰ پہ منعقد ہوئی تھی، قرآن میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو حبیب جب ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا۔ اب یہ محفل میلاد تھی جو اللہ نے منعقد کیا تھا۔ یاد کرو محبوب، ہم نے جب انبیاء کرام سے عہد لیا تھا۔ ایک بات بتائیں، وَإِذْ سے اس میں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے، یاد کیجئے۔ اگر حضور نہیں تھے، میں مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہے بھی عبد القیوم بھائی ہیں، تو یہ میرے ساتھ پروگرام میں جاتے رہتے، تو میں کہوں عبد القیوم بھائی ذرا یاد کیجئے وڈالہ والا پروگرام، تو میں ان سے تب کہوں گا جب یہ اس پروگرام میں رہے ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تبھی تو۔ اب میں عبدالستار چچا کو کہوں کہ یاد کیجئے وڈالہ والا، تو چچا کہیں گے میں تو امام صاحب تھا ہی نہیں، تو میں کیسے یاد کروں گا؟ یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے حضرت آدم کو، کبھی کہتا ہے یاد کیجئے محبوب اس دور کو۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے قرآن سے؟ اس میں یاد کیجئے مطلب جب حضرت آدم بنائے جا رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب حضرت آدم کعبہ بنا رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کے تو سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے، تو محبوب یاد کیجئے۔ تو اللہ نے کہا، فرشتوں کو، تمام انبیاء کو جمع کیا تھا اور کہا کہ عہد لیجئے۔ اللہ نے عہد لیا سب سے، کہا سنو، تم لوگ جب کتابیں لے کے جاؤ گے، حکمتیں لے کے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا حبیب یہ جائے گا، پھر یہ میرا محبوب جائے گا، مصدقا لما معکم، جو کچھ تم لے کے گئے ہو اس کی یہ تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا۔ اب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تو تم لوگ انہی پر ایمان لانا، تم لوگ انہی کی مدد کرنا۔ یہ محفل میلاد تھی عرش پر، انہی کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اور پھر فرمایا اقررتم، اے بولو اقرار کرتے ہو میرے ساتھ تم؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا انبیاء کرام بولو تم اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم، اقرار کرتے ہو میرے ساتھ کی ایمان انہی پہ لاؤ گے، انہی کی تم مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَنْ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر پکا وعدہ کرتے ہو تم مجھ سے؟ اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ اب قالوا اقررنا، تو سبوں نے کہا ہاں ہاں ہم عہد کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، یہ محفل میلاد ہے۔ اب یہ بات تو کافی تھی نا کہ اللہ نے عہد لے لیا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہیں پر نہیں چھوڑوں گا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ بنتا ہوں۔ تم نے کیا وعدہ کیا تھا محبوب کے ساتھ، کیا کرو گے؟ تو یہ سارے انبیاء کرام سن چکے تھے محفل میلاد میں کہ تاجدار کائنات آنے والے ہیں،
تو کعبہ کے لیے کوئی مکہ نہیں جاتا تھا، مصطفیٰ کے انتظار میں جاتے تھے۔ مصطفیٰ کی میلاد ہونی تھی، سرکار کی ولادت ہونی تھی، تو ہر کوئی ملاقات کے شوق میں اپنا علاقہ چھوڑ کر کے مکہ میں چلا جاتا تھا اور سوچتا تھا کاش آ جائے، دیدار ہو جائے، کاش ان کی میلاد ہمارے دور میں ہو جائے، اور اگر نہ ہوئی تو چلو دفن ہو جاتے ہیں، محبوب گزرے گا تو قدم ناز قبر پہ آ جائیں گے۔ سارے انبیاء کرام، آپ کہتے ہو یار میلاد کا انتظار کون کر رہا ہے؟ سارے نبی کر رہے تھے، سارے انبیاء کرام کر رہے تھے مصطفیٰ کے میلاد کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا۔